اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 79 میں استقبال کرتی ہوں. ہم لوگ کا سورہ الروم چل رہا ہے اور ہم لوگ کل آیت نمبر 20 تک ہم لوگوں نے مکمل کیا. انشاءاللہ آیت 20 کو پڑھتے ہوئے ہم آگے جو ہے انشاءاللہ بڑھیں گے. تو کل ہم سورہ روم کو کس طریقے سے 5 حصوں میں ہم لوگ ڈیوائیڈ کرے، اور جیسا میں آپ لوگوں کو بتائی کہ ایکچولی پورا سورہ توحید پر ہی بیسڈ ہے. ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی نشانیاں اس کے اندر جو ہے آیات یا نشانیاں جو ہے بتائی گئی ہیں. اسی کو جو ہے ہم لوگ جو ہے الگ الگ طریقے سے کیٹیگرائز جو ہے کر رہے ہیں. ایون جو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی جو ہم لوگ کل دیکھے تھے، تو وہ بھی انفیکٹ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہی ایک ہے. آیات نشانی کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے پاور سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہم کو سمجھ میں آئے، اسی کو جو ہے نشانی کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کمال اور قدرت کی دلیلیں جو ہے چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کو ہم آیات کہیں گے. ہم آیات کسے کہتے ہیں؟ یوزولی جو آیت ہم جو ہے قرآن کے اندر جو آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ اس کو آیت کہتے ہیں، پر آیات کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کمال اور قدرت کی دلیل ہو، جو پہچان ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم آیات کہیں گے. تو اب یہاں پر جیسا ہم دیکھیں نا کہ ومن آیاتہ مسلسل جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے، تو جو ہے 6 بار ریپیٹ ہوا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں وہ ہم لوگ انشاءاللہ آج دیکھیں گے. آیت نمبر 20. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ پہلی جو نشانی گنا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. جیسا ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی نسل سے جو ہے ہم چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم کو پھر اس سے اللہ تعالیٰ زمین میں پھیلاتے جا رہے ہیں. تنتشرون، ٹھیک ہے، نشر کرنا ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. نشر کا مطلب کیا ہے؟ پھیلانا. جیسا جو ہے ایک نیوز جو ہے اخبار میں نشر ہوتی ہے، یعنی کہ نیوز جو ہے اخبار میں
پھیلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ مٹی سے بنائے، پر اس کے بعد تم کیا ہے کہ دنیا میں پھیلتے چلے گئے، دنیا میں نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے تم کو بناتے گئے، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے حساب سے، جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے تو اس کے حساب سے تم دنیا میں پھیلتے چلے گئے. اور دوسری اللہ تعالیٰ کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ کی نشانی میں سے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جیسا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام ہی کے جن سے انہی کی طرح جو ہے ان کی بیوی یعنی کہ بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اب اسی سے جو ہے وہ نسل چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی جو اسپاؤس اللہ تعالیٰ رکھا ہے وہ جنوں میں سے نہیں رکھا، کوئی جانوروں میں سے نہیں رکھا، کوئی دوسری مخلوقات میں سے نہیں رکھا، بلکہ انسان کا اسپاؤس اللہ تعالیٰ انسان ہی میں سے رکھا، جس کی وجہ سے جو ہے آپس میں محبت اور پیار ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر انسان کا جو ہے اسپاؤس اللہ تعالیٰ اگر جن رکھتے تھے تو کیسا، مطلب امیجن کریے کہ کیا رہتا تھا کہ جو ہے مطلب کبھی میاں غائب ہیں تو کبھی بیوی غائب ہے، کبھی کوئی جو ہے چھپے ہوئے ہیں، اور پھر سمجھ رہے کہ ارے میاں تو گھر پہ نہیں ہے، تو میاں پھر ایک دم سے جو ہے جن کی شکل میں ہاں میں ہی موجود ہوں بلکہ جو ہے پدھارے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے کا معاملہ نہیں رکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب یہ بہت ہی اہم حصہ اب آنے والا ہے، اور وہ کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم جو ہے یعنی کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے سکون حاصل کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سکون کا ایک دوسرے کے لیے ذریعہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ شوہر اور بیوی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اب یعنی کہ جس طریقے سے میں کل آپ لوگوں کو بتائی تھی نا کہ شادی کے کارڈ والی جو ہے یہ آیت ہے، تو اس کے اندر شوہر ایک نکاح کا جو ہے یعنی کہ شادی جو ہے شروع ہو رہی ہے، ایک نیا رشتہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ آیت جو ہے ان کے لیے اور ایون ہر میرڈ کپل کے لیے جو ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کو کس لیے بنائے ہوئے ہیں. کیونکہ آج کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ مقصد کو بھول گئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس مقصد سے شوہر اور بیوی کو بنائے تھے، اور وہ مقصد بھولنے کی وجہ سے جو ہے آج معاشرے میں جو ہے بہت زیادہ انتشار ہے. جو سکون کا ذریعہ جس کو بنایا گیا تھا وہ آج سب سے بڑا بے سکونی کا ذریعہ ہے. یعنی کہ اگر ایک عورت سے پوچھیں گے کہ جو ہے سب سے زیادہ پریشانی اور جو ہے بے سکونی کا ذریعہ جو ہے شوہر کے لیے بیوی جو ہے بن گئی ہوئی ہے، اور بیوی کے لیے جو ہے شوہر بن گیا ہوا ہے. تو یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آج گھروں میں اتنی جو ہے بے سکونی ہے، جبکہ وہی ریلیشن کو اللہ تعالیٰ تو مقصد جو بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو مقصد سے یہ ریلیشن کو وجود میں لایا تھا وہ سکون کی وجہ سے لایا تھا. جیسا ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی جو روایتوں میں ملتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں بنا کر جو ہے ان کو چھوڑ دیے تو پھر انہوں تنہا محسوس کر رہے تھے، ان کو جو ہے سکون نہیں مل رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے بی بی حوا کو بنایا. تو شوہر اور بیوی کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. یعنی کہ جو ہے شوہر جب بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی کو سکون، یعنی کہ شوہر کو سکون ملے، بیوی جب شوہر کی طرف دیکھے تو بیوی کو جو ہے سکون محسوس ہو. یہ نہیں کہ جو ہے دونوں ایک دوسرے کے جو ہے جس طریقے سے دو اپوزیشن پولیٹیکل جو یعنی کہ گروپس ہوتے ہیں اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے اوپر بس ٹانگ کھینچنے پر ریڈی ہیں. کوئی کسی کو جو ہے کچھ بول رہا ہے، کوئی کسی کو تانے دے رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں جو ہے کمزوریاں گنا رہا ہے. تو یہ والا جو ہے معاملہ گھر میں جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس بنا ہوا نہیں رہنا ہے کہ جیسا بی جے پی کانگریس لڑ لے رہے ہیں آپس میں، تو ویسا جو ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جو ہے لڑتے رہ رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد کے لیے نہیں بنایا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے سب سے بڑی اس کی جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں جو ہے علم حاصل کرنے والے ہیں، یعنی کہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، نیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے والے ہیں، تو پھر یہ والا معاملہ انشاءاللہ وہ گھر میں جو ہے نہیں ہوگا. کیونکہ
جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا ہوں. یعنی کہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ حدیث میں جو ہے نا دو چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ترغیب دلا رہے، ٹھیک ہے، پھر دوسرا جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اگزامپل خود لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ دیکھو میں کو لک ایٹ مائی سیلف، میں کس طریقے سے جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے محبت سے پیار سے جو ہے رہتا ہوں. تو جس طریقے سے ہم دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو سب سے پہلا اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لائل تھے، یعنی کہ اپنے جو ہے اسپاؤس کے ٹورڈ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کیا بولیں گے وفادار تھے، ٹھیک ہے. کبھی جو ہے آپ نے ریلیشن میں خیانت نہیں کی، اور اس کی مثال میں اس طریقے سے دوں گی آپ کو کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، ٹھیک ہے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ، حالانکہ اگر چاہتے تو وہ زمانے میں کوئی بری بات بھی نہیں تھی، وہ زمانے میں بہت زیادہ کامن تھا لوگوں کی جو ہے زیادہ بیویاں رہنا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انہا کے ٹورڈ جو ہے کتنے زیادہ جو ہے محبت کرنے والے تھے کہ آپ کو کبھی کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ کیسی بیوی تھے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری محبت کا مرکز انہوں اپنی طرف جو ہے ڈائیورٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ آپ انہوں کبھی موقع بھی نہیں دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی. تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ تو خیر کامل جو ہے اخلاق والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تو کوئی جو ہے یعنی کہ ایک نبی تو جو ہے عیب سے پاک ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، عیب سے پاک اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مسلسل اصلاح کرتے رہتے ہیں. تو جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تو آپ کے اور میرے جیسے جو ہے عام جو ہے عورت تھے، پر انہوں کس طریقے سے جو ہے محبت اور پیار سے اور وفاداری سے اور جو ہے آپ کا پوری محبت اپنی ٹورڈ جو ہے کھینچے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ پھر آپ بھی حقوق ویسے ادا کرتے تھے. تو ہم کو جو ہے چاہیے کہ ہم بھی جو ہے شوہر کی طرف اتنی زیادہ وفادار رہنا ہے اور ان کی طرف جو اتنی محبت اور پیار سے اور اخلاق سے جو ہے پیش آنے کا ہے کہ ان کو کبھی جو ہے کسی کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو، اور انہوں اپنے یعنی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے ایک کمپلیٹنس جو ہے محسوس ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے اخلاق ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں. پھر دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایکسپریسو تھے، یعنی کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے والے تھے، یہ نہیں کہ اپنی محبت کو چھپا کے رکھتے تھے. جیسا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اوپنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے، طویل حدیث ہے میں اس کا صرف ایک حصہ بتا رہی ہوں، کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی کہ جو ان کی جو ہے بیوی تھے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اپنی محبت کا اظہار کرنے میں جو ہے ہم کو کنجوسی نہیں کرنے کا ہے. آپ اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنے جو ہے اسپاؤس کو یہ بتائیں کہ ہم جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ جو ہے اس کا اظہار جو ہے کرتے رہنے کا ہے، جس میں جو ہے ریلیشن میں کیا ہے کہ جان باقی رہتی. اب یوزولی کیا ہوتا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ سکون کا ذریعہ بنایا، محبت کا ذریعہ بنایا، تو شروع میں رہتا پھر بعد میں جو ہے وہ چیز فیڈ ہوتے جاتی، نہیں بلکہ اس میں جو ہے محبت سے. اب دیکھیے کہ یوزولی فلمز میں کس طریقے سے بتاتا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن بتاتا ہے، اور جو ہے بہت زیادہ اس کو جو ہے خوبصورت طریقے سے جو ہے پیش کیا جاتا ہے. ایک عجیب سی دنیا، ایک محبت ہو گئی تو کچھ عجیب سی دنیا میں انہوں جو ہے چلے گئے جیسا. اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم حقیقت کی لائف میں جو ہے جو ہمارے جو ہے زندگیوں میں حال بنائے ہوئے ہیں کہ وہ محبت شادی کے بعد، چاہے شادی سے پہلے وہ ریلیشن میں تھے ہوں گے پر شادی کے بعد وہ پوری ڈس اپیئر ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے جس کی ارینج میرج بھی ہے تو شادی کے بعد کوئی وہ رومانٹک والا ریلیشن جو ہے باقی نہیں رہتا. تو یہاں پر اس میں جو ہے کمی ایکچولی ہماری طرف سے ہوتی ہے. ہم کو چاہیے کہ وہ رومانٹک والا ریلیشن ہم باقی رکھیں اور ایکچولی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا
والا جو ریلیشن جو یوزولی بتایا جاتا ہے اسکرینوں پر پردوں پر وہ ایک شوہر اور بیوی کا ریلیشن ہونا چاہیے. تو ہم اپنی زندگی کی مصروفیات کے علاوہ بھی یہ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر کو بیوی کے ساتھ یہ والا ریلیشن رکھنے کے لیے جو ہے ہم کو وقت بھی نکالنے کا ہے, ہم کو کوشش بھی کرنا ہے, اس میں تھوڑا سا اسٹرگل کرنا ہے, کیونکہ ریسپانسبلٹیز کے ساتھ یہ چیز ہونا جو ہے ذرا ڈیفیکلٹ رہتا. تو یہاں پر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ریلیشن کو جو ہے زندہ رکھنا یہ ہر ایک جو ہے کپل میں جو ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. دیکھیے کہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں گے تو کس طریقے سے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نا کہ جہاں سے جو ہے جو گلاس سے جو مشقیزے سے جب میں پانی پیتی تھی تو جو سائڈ سے میں پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ٹرن کر کے وہی سائڈ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے. ٹھیک ہے, اور جو جگہ سے ہڈی سے جو ہے جہاں سے میں گوشت کو جو ہے کھاتی تھی وہی سائڈ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرن کر کے جو ہے گوشت کو جو ہے کھاتے تھے. تو اب آپ امیجن کریں کتنا رومانٹک جو ہے وہ یعنی کہ سین تھا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے محبت سے جو ہے رہتے تھے, پیار سے رہتے تھے, اور پھر جو ہے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے تھے, ان سے جو ہے دل لگی بھی کرتے تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ بھی جو ہے حدیث بہت زیادہ مشہور ہے نا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے ریسنگ لگاتے, یعنی کہ بھاگنے کی دوڑ کا جو ہے مقابلہ کرتے. تو یہ جو ہے تمام یہ حدیثیں یہ کہانیاں سننے کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے, یہ تمام چیزیں جو ہے ہم کو عمل کرنے کے لیے ہے. تو وہ یعنی کہ وہ ریلیشن میں وہ جو ہے محبت اور وہ جو ہے پیار اور وہ جو ہے رومانس اگر میں بولوں گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایفرٹس اگر میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ اب یہاں پر تو ہماری یہ کلاس لیڈیز کی ہے تو ڈیفینیٹلی میرے جو ہے ہر چیز لیڈیز کے مطابق رہیں گا. تو یہاں پر ہم کیا ہے کہ وہ چیز پیدا کرنے میں لیڈیز کا بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے بڑا رول رہتا ہے, کیونکہ آدمیاں ویسے بھی نیچر سے تھوڑے سے جو ہے لیڈیز کے بنسبت ڈرائی ہوتے ہیں, رائٹ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں ایفرٹس لگائیں اور وہ ریلیشن کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے زندہ کرنے کی جو ہے کوشش کرنے کا ہے. شوہر تھکے آئے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے ان کے اوپر جو ہے بم دھڑاکے ڈالتے جا رہے اور کیوں دیر ہوئی اور وہ لائے کیا اور ایسا کرے کیا, یوزولی ہم یہی کرتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ وہ جو ہے ہم ریلیشن کو زندہ کریں. یہاں پر ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ جو بتا رہے کہ سکون کا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے, یعنی کہ شوہر جو ہے بیوی کو بولے کہ بھائی ابا تم کو دیکھنے سے جو ہے ایک دم سے جو ہے سکون مل گیا, ذرا بیگم ذرا آؤ بازو بیٹھو, صرف بازو جو ہے بیگم آ کے بیٹھے تو میاں کی جو ہے پوری تھکان دور ہو گئی. تو کب ہوتی ہے جب بیگم وہ انداز میں بازو آ کر بیٹھیں گے تو پھر میاں کی جو ہے پوری تھکان وہ ٹائم پہ جو ہے دور ہو جاتی. جس طریقے سے آپ کا لباس ہوگا, جس طریقے سے آپ کی جو ہے ڈریسنگ ہوگی یا پھر آپ کا جو ہے انداز ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے جو ہے ظاہری طور سے پورے بن سور کے رہے, بلکہ بہت ہی پیار سے ویلکم وارم جو ہے ویلکم ان کو کریں. اور یہ کیا ہے کہ دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ جو بتائے کہ ایک تو سکون کا ذریعہ بتائے, پھر دوسرا کیا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. ٹھیک ہے, تو دوسرا کیا ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ محبت کا جو ہے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. مودہ جو ہے محبت سے ایک درجہ آگے کی چیز ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے تھے کیونکہ محبت ورڈ عربک ورڈ ہے, ٹھیک ہے, پر یہاں پر اللہ تعالیٰ مودت کا ورڈ جو ہے استعمال کرے ہوئے ہیں کیونکہ مودت محبت سے ایک درجہ آگے ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے نا الودود. ٹھیک ہے, یعنی کہ بہت زیادہ شدت کی محبت کرنے کو کہتے ہیں. ایکسٹریم لو جو ہے آبسیشن رہنا, یعنی کہ دیوانگی جس کو بولیں گے نا, کریزی پن رہنا, دیوانگی جیسا رہنا. اب یوزولی جو ہے یہ مودت کب نظر آتی, شروع شادی کے جب دناں رہتے تو وہ ہنی مون ڈیز میں جو ہے یہ محبت جو ہے بہت زیادہ نظر آتی, انٹینس محبت, اور پھر جو ہے ایک دم دیوانگی کی محبت. میاں کے علاوہ بیگم کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا, کون سی کی دنیا میں رہتے, میاں کو جو ہے بیگم کے علاوہ کوئی اور نہیں نظر آ رہے,
دونوں بھی کون سی کی دنیا میں ہیں, دونوں کو بس ایک دوسرے کو جو ہے بس ایک دوسرے کو ہونا ہے, کوئی اور نہیں ہونے کا ہے, بس تم کو میں, میرے کو تم, بس ٹھیک ہے. تو یہ شروع میں جو ہے بہت زیادہ یہ محبت اور پیار اور جو ہے اچھی میٹھی پیاری باتیں, اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے گفٹس بھی آ رہے, پھولاں بھی آ رہے, روزز بھی آ رہے اور ساری چیزیں. پھر اس کے بعد جو 4 دن کی چاندنی جو رہتی ہے وہ جب ختم ہو جاتی تو پھر جو ہے کالی کالی راتیں پھر آہستہ آہستہ شروع ہوتی. تو یہ جو کالی گھٹائیں ہیں اس کو شروع ہونے ہم نہیں دینے کا ہے, ٹھیک ہے. اب جیسا جو ہے خاص طور پہ جیسا کڈس جو ہے جب آ جاتے ہیں ریلیشن کے بیچ میں تو جو ہے بہت زیادہ پھر ریلیشن جو ہے ڈفرینٹ ہو جاتا, ماں کا فوکس جو ہے بہت زیادہ بچوں پہ ہو جاتا اور پھر اس میں جو ہے دوریاں آ جاتی. تو یہاں پر دیکھیے کہ کبھی بھی بچوں کو اپنے ریلیشن کے بیچ میں آنے مت دیجیے. یہاں جیسا کہ بھائی 9 منتھس کا بھی جو ڈیوریشن رہتا ہے لڑکی کا, تو اس میں بھی جو ہے کافی ہارمونل چینجز اور کافی جو ہے صحت کے چیلنجز جو ہے وہ فیس کرتی ہے, تو اس میں بھی چڑچڑی ہو جاتی ہے. پھر بعد میں جو ہے جب بچی ہو جاتی ہے تو بچے ہو جاتے ہیں تو پورا فوکس بچوں کے اوپر ہوتا, میاں کو کونے میں کہیں تو بھی جو ہے ڈال کے رکھ دیتے. تو یہ والا جو ہے معاملہ نہیں ہونے کا ہے. جیسے جیسے پھر بچے بڑے ہوتے جاتے یا بچوں میں اضافہ ہوتے جاتا تو پھر ریسپانسبلٹیز بھی ایکسٹرا ہو جاتے. تو اس میں یہ ہوتا کہ بس صبح اٹھو, بچوں کا دیکھو, ان کی بارے میں فکر کرو, بات کر رہے تو بھی انہیں سے ریلیٹڈ باتیں کرو, پھر رات آئی پھر سو جاؤ, پھر صبح میں اٹھو. یعنی کہ پھر لائف جو ہے پوری جو اس کے اندر ایکچولی جو لائف میں جو لائف تھی وہ پوری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ والا جو ہے معاملہ کبھی بھی نہیں کرنا ہے. اب اس میں جو ہے بہت بڑی ریسپانسبلٹی لڑکیوں کے اوپر ہے, یعنی کہ بیویوں کے اوپر ہے کہ بچوں کو جو ہے ہم اکثر اپنے ریلیشن میں لاتے ہیں جو شوہر جو ہے پسند نہیں کرتے, حالانکہ وہ بھی اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, انفیکٹ ان کے لیے جیتے ہیں, ٹھیک ہے. پر یہاں پر یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیوی سے جو چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا یعنی کہ وہ بھی جو ہے اپنے ریلیشن میں جو ہے شرک نہیں پسند کرتے, ٹھیک ہے. جیسا اللہ تعالیٰ اپنے ریلیشن میں شرک نہیں پسند کرتا تو وہ بھی جو ہے اپنے ریلیشن میں کسی کا جو ہے مشترکہ جو ہے ریلیشن نہیں پسند کرتے, ایون اپنے بچوں کا بھی نہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی بچوں کی اپنی پلیس ہے پر جو ہے شوہر کو اپنی جو ہے پلیس دینی چاہیے. تو یہاں پر جو ہے خاص طور پہ لیڈیز کو یہ بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ریلیشن جو ہے مودت کا رکھے ہوئے ہیں, ایکسٹریم لو کا رکھے ہوئے ہیں, دیوانگی کا رکھے ہوئے ہیں, کریزی پن کا رکھے ہوئے ہیں, تو وہ پھر اتنی زیادہ جو محبت ہے وہ پھر آنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے. اور محبت کا اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایکسٹریم محبت جس میں قربانی بھی ہو, ٹھیک ہے. ایسی ایکسٹریم محبت جس میں قربانی بھی ہو, جس میں انسان جو ہے دینے والا بنتا ہے, صرف لینے والا نہیں بنتا ہے, بلکہ جو ہے اس کو لینے سے زیادہ دینے کی فکر ہوتی ہے کہ میں سامنے والے کو کیا دوں. اب دیکھیں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے تو انہوں ان ریٹرن ہمارے ساتھ کیا کر رہے وہ نہیں دیکھتے. جب ایکسٹریم محبت رہتی تو صرف ہم جو ہے دینے والے ہوتے ہیں. جیسا ماں کا اگزامپل لے لیجئے, ایک ماں اپنی اولاد سے جو ہے ریٹرن کی امید رکھ کے جو ہے کوئی کام نہیں کرتی, بلکہ اتنی ایکسٹریم اس کو محبت ہوتی ہے بچوں سے کہ وہ جو ہے بس صرف دینے والی ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ریلیشن اولاد کے لیے یہ ورڈ استعمال نہیں کرے, بلکہ شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ورڈ استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مقصد سے اللہ تعالیٰ جو ہے ازواج کا ریلیشن رکھے ہوئے ہیں تاکہ تم جو ہے ایک دوسرے سے ایکسٹریم محبت کرو, کریزی پن کی محبت کرو, قربانی والی محبت کرو, اور تم جو ہے دینے والے بنو. اور پھر جو ہے یعنی کہ اور اس میں جو ہے بہت زیادہ کی رول عورتیں جو ہے بہترین پلے کر سکتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ تیسری چیز یہ بتائے کہ سکون کا ذریعہ, محبت کا ذریعہ اور جو ہے رحمت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ورڈ رحم کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے, رحمہ کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے, تو رحمہ کا مطلب کیا ہے؟ رحمہ جو ہے کس ورڈ سے نکلا ہوا ہے غور کر کے دیکھیں, رحم سے نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسا جو ہے رحم کے رشتے ہم بولتے ہیں رحم, یعنی کہ ووم جو ماں کے پیٹ کا جو تعلق رہتا ہے. تو اب وہ جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیوی اور شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرے, یعنی کہ بے انتہا کی جو ہے اٹیچمنٹ, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اسپیشل بانڈ آف لو کو جو ہے رحمت بولیں گے, جس کے اندر جو ہے شفقت ہو اور جس کے اندر جو ہے خیال ہو, ٹھیک ہے. جس کے اندر شفقت ہو, جس کے اندر خیال ہو, جس کے اندر پروٹیکشن ہو. خیال کس بارے میں بھائی کہ کہیں ان کے فیلنگز ہرٹ تو نہیں ہو رہے, اور پھر ان کے نیڈز کا خیال, ان کی کیا کیا جو ہے ضرورتیں ہیں اس کا خیال. تو یہ جو رحمت ہے, رحمت میں کیا چیز آتی ہے؟ خیال آتا ہے, ٹھیک ہے.
یعنی کہ سامنے والے کا جو ہے ہر چیز کا خیال رکھنا، ہر چھوٹی بڑی نیڈ کا، ریکوائرمنٹ کا جو ہے خیال رکھنا. اب دیکھیے کہ شادی کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے ایک نہیں رہتی بلکہ ہر چیز دو ہو جاتی. کوئی بھی چیز آپ خریدنے جا رہے تو ایک نہیں خریدتے، رائٹ؟ ہر چیز جو ہے آپ دو خرید کے لاتے ہیں، کیونکہ اب میری شادی ہو گئی تو ہر چیز میں ایک دوسرے کا جو ہے ہم خیال کرتے ہیں. کچھ وقت جو ہے اپنے سے زیادہ جو ہے سامنے والے کو پرائرٹی دیتے. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، پر یہ کیا ہوتا کہ یہ سکون اور مودت اور رحمت، یہ تینوں چیزیں کیا ہے، صرف شادی کے جو ابتدائی دنوں میں رہتے ہیں اور اس کے بعد جو فیڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کا ہماری جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا جو ہے خیال رکھنا ہے. چاہے اب یہاں پر چاہے بچیاں جو انمیرڈ ہے ان کے لیے بھی یہ بات ہے، اور جو میرڈ عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے، اور پھر جس کے جو ہے زیادہ بچے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ یہ والی بات کا جو ہے خیال رکھنے کا ہے. کیونکہ پھر جو ہے دوریاں اپنے ریلیشن میں پھیکا پن جو ہے پیدا نہیں کرنے کا ہے. اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک جو خاص بات رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہر ایک عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کی فطرت ڈفرینٹ بنائے ہوئے ہیں اور آدمیوں کی فطرت ڈفرینٹ بنائے ہوئے ہیں. عورتوں کو آدمیوں سے کچھ جو چیز ہونا رہتا ہے اور آدمیوں کو جو عورتوں سے چیز ہونا رہتا ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ایکسپیکٹیشنز آدمیوں سے ڈفرینٹ رہتے، ہم کچھ اور ایکسپیکٹیشنز رہتا. ہم بس انہوں ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم خوش ہو جاتے، انہوں وقت دے دیے تو خوش ہو جاتے، ہم جا کے بیٹھے تو انہوں موبائل بازو رکھ دیے تو انہوں جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتے. بس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے ہم خوش ہو جاتے. بس ہمارے سے محبت سے بات کر لو، ہم سے پیار سے بات کر لو، ہماری ٹر 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 باتیں جو ہے آپ سن لو، ٹھیک ہے. ہم بات کرتے خط کان جو ہے لگا کر جو ہے ہماری بات سن لو، تو بس ہم اس میں خوش ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کی فطرت جو ہے کمپلیٹلی ڈفرینٹ رکھی ہے. آدمیوں کو جو ہے عورت کو دیکھتے ساتھ ہی صرف جو ہے ایک اپنی جو ہے ایک ریکوائرمنٹ کا جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے. تو وہ فطرت کو ایکچولی ہمارے کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اشارہ میرے خیال سے کافی ہے. تو وہ اگر ہم فطرت سمجھیں گے، وہ کی پوائنٹ ایکچولی اگر ہم سمجھیں گے، تو پھر کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ واقع میں پھر یہ جو ہے تینوں جو ہے پوائنٹس کو کور کرتے ہوئے جو ہے ہم اپنی پوری زندگی جو ہے گزار سکتے ہیں. یعنی کہ سکون کے ساتھ، محبت اور رحمت کے ساتھ جو ہے ہم اپنی زندگی گزار سکتے. اگر یہ پوائنٹ اگر ہم نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے، یہ ریکوائرمنٹ، یہ فطرت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی جو ہے چیز ہے. ہم نہ وہ انسان خود اپنے آپ کو بنایا، نہ ہم ان کو جو ہے چینج کر سکتے. تو یہ اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے بہت سکسیسفل رہیں گی. اکثر جو ہے لوگ شکایت کرتے کہ بھائی ہماری جو ہے ریلیشن میں وہ والی جو ہے محبت اب باقی نہیں رہی. اب شوہر کو بیوی سے شکایت، بیوی کو شوہر سے شکایت. اور اس کا جو ہے ایکچولی مین ریزن اگر میجورٹی کیسز میں اگر دیکھا جائے گا تو پھر یہی جو ہے اس کا ریزن ہوتا ہے کہ شوہر کی جو ہے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو ضروریات ہوتی ہے، وہ پوری ضروریات بیوی جو ہے اپنے ریسپانسبلٹیز میں پورا نہیں کرتی. کیونکہ بیوی کو جو ہے جب رات میں آ کر تھک کر پورے دن کے کام کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹی ہے تو اس کو بس دماغ میں یہ رہتا کہ کل صبح میں ناشتے میں کیا پکاؤں گی، بچوں کو ٹفن میں کیا بنوں گی، اور جو ہے وہ بچہ ہوم ورک کرا یا نہیں کرا، وہ بچے کے نوٹس کمپلیٹ نہیں ہیں، اور پھر جو ہے انہوں یہ بولے میں کو، سسرال والے وہ بولے میں کو، ساس ایسا کرے انہوں ویسا کرے. بس اس کو جو ہے اپنی فکر رہتی. پھر سونے پہ سہاگا ماشاءاللہ، شوہر کے ہاتھ میں ایک موبائل، بیوی کے ہاتھ میں اور ایک موبائل. بیوی اپنے شاپنگ جو ہے آن لائن جو ہے ونڈو شاپنگ چل رہی ہے، یا پھر جو ہے باتیں چل رہی ہے واٹس ایپ پہ، یا کوئی ویڈیو چل رہی ہے. تو شوہر کی اپنی دنیا، بیوی کی اپنی دنیا، بازو بازو لیٹ کر بھی جو ہے ایک دوسرے کا جو ہے اتنا زیادہ ڈسٹینس ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، فیلنگز ایک دوسرے سے شیئر نہیں کیے جاتے، ایکسپیکٹیشنز ایک دوسرے کی پوری نہیں کی جاتی. انہوں کون سی کی دنیا میں بڑے میاں رہتے، یہ بڑی بیوی جو ہے کون سی کی چورے کے دنیا میں جو ہے رہتے. تو یہ والی جو ہے ریلیشن چاہے 50 سال کے ہو جائے، 60 سال کے ہو جائے، 70 سال کے ہو جاؤ، جو بھی آپ کی ایج ہے، اس کے باوجود بھی یہ والی جو ہے اس طریقے سے رہنا ہے کہ شوہر بیوی جب آپس میں بازو ایک دوسرے کے لیٹے تو پھر جو ہے بس صرف ان کا لیٹنا پھر ایک دوسرے کے لیے جو ہے تسکین کا ذریعہ رہنا ہے. بس بازو اگر لیٹے ہوئے ہیں تو آپ یہ فیل کرنا ہے کہ بھائی کتنی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے. وہی نعمت کو اللہ تعالیٰ ایکچولی یہاں پر بول رہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے. ایکچولی وہ نشانی کو ہم کبھی غور نہیں کر رہے کہ ہم دیکھیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ صرف شروع میں نہیں، الحمدللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ اگر جو ہے شوہر گھر میں آ گئے تو بس ان کو دیکھ لیتے جو ہے، اگر ہم دیکھ لیے ان کو تو پھر ہمارے کو ایک دم سے سکون مل جاتا کہ چلو اب انہوں آ گئے نا، چلو اب
کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، اب سب جو ہے پرابلمس جو ہے سالوڈ ہے، ٹھیک ہے، سب اب انہوں دیکھ لیتے. اوکے، تو یہ والی جو ہے جو فیلنگ آتی ہے، یا پھر جو ہے ایک جو ہے کمپلیٹنس جو عورت کو محسوس ہوتی ہے کہ بس شوہر بازو ہے، ٹھیک ہے، چاہے انہوں اپنے موبائل پہ رہنے دو، چاہے کچھ بھی رہنے دو، بازو شوہر ہے، تو وہ کمپلیٹنس جو ہے ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایکچولی جو ہے کیا ہے، نشانی ہے. تو مطلب جس طریقے سے اگر جو ہے شوہر نہیں ہے، جیسا شوہر جو ہے کوئی اور جگہ پر ہے، ابراڈ میں کہیں رہتا، کہیں جو ہے جاب کے لیے کہیں اور ہے، یا کسی کے جو ہے شوہر کا اللہ جو ہے ان یعنی کہ ان کو صبر دے اگر انتقال ہو جائے، تو پھر وہ جو خلا ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر جو ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ جو سکون آپس میں رکھ کے بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ آپس میں رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی موجودگی ہی ہمارے لیے ایک تسکین کا ذریعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں میں یہ بولوں کہ ان کی موجودگی ہی تسکین کا ذریعہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کیا کریں اس کو اپوزٹ کر لے رہے کہ جیسا وہ جوک جو ہے بہت مشہور ہے نا کہ پڑوسی جو ہے آ کے ایک دن جو ہے ملتے ہیں اور مل کے بولتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا خوشحال آپ کا گھرانہ ہے، جب دیکھو جب آپ دونوں کی جو ہے ہنسی کی آوازیں آتی ہے تو جو ہے شوہر اور بیوی جو ہے ہنستے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ جو ہے میں ان کے اوپر جب جو ہے برتن پھینک کر مارتی ہوں اور جو ہے میرا مس ہو جاتا شاٹ تو شوہر ہنستے ہیں، اور پھر جب شوہر میرے اوپر جو ہے چپل پھینک کر مارتے ہیں اور ان کا شاٹ مس ہو جاتا ہے تو پھر میں ہنستی ہوں اس کے اوپر. تو یہ والا جو ہے ہمارا ریلیشن پھر نہیں ہونے کا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے صرف جو ہے برتن اور جو ہے بیلن جو ہے پھینکنے کی آواز آ رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ ہم تم دونوں کے درمیان جو ہے محبت رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرے. اب دیکھیے کہ دو ڈفرینٹ فیملی سے جو ہے لوگ آ رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک ان کو پھر فیملی بنا دیتا ہے، یعنی کہ پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی جو نیک ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ایک آئیڈیل فیملی کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، جو کمزوریاں ہیں اس کی نہیں بلکہ آئیڈیل فیملی کی اگر ہم بات کریں تو پھر اس کے اندر دیکھیے کہ دو الگ الگ خاندانوں سے آنے والے آپس میں جڑتے ہیں اور ایسی فیملی جو ہے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ لڑکی جب اپنے گھر سے آتی ہے تو بڑی روتے دھوتے آتی ہے، پر جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو اپنے شوہر سے اور اپنے گھر سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں دکھتی، اور پھر اس کو اپنے میکے میں پھر اس کو اپنا گھر محسوس نہیں ہوتا، اس کو اپنے گھر میں میکے میں جو ہے اس کو اپنی گھر والی فیلنگ، اپنے روم والی فیلنگ یا اپنے حق والی فیلنگ نہیں آتی. وہی راج انہیں اپنے جو ہے شوہر کے گھر میں جو ہے زیادہ راج کرتی ہے، شوہر کے گھر میں اپنائیت جو ہے وہ محسوس کرتی ہے، رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کس طریقے سے، اور ایون جو ہے لڑکے کو بھی دیکھے کہ کس طریقے سے وہ دن رات محنت کرا کس کے لیے، ایک دوسرے خاندان سے بیاہ کر لائی ہوئی لڑکی جس کو اب انہیں اپنا لیا، جس کے ہاتھ میں اب اپنا ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کر دیا کہ اب میں تمہاری جو ہے زندگی بھر پروٹیکشن کروں گا، تمہاری ہر چیز کی جو ہے بات یعنی کہ ہر چیز کی ذمہ داری اب میری ذمہ داری ہے، تمہاری ہر نیڈز اب میری نیڈ ہے، اور میرے جو ہے اب ذمہ داری تمہاری ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کو پوری کرنا ہے، اور وہ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دن رات جو ہے اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنی جو ہے پیس کو قربان کر کے، ہر چیز کو قربان کر کے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے کام کرتے ہیں. اپنے بچوں کو جو ہے یعنی کہ اچھی تعلیم تربیت دینے کے لیے وہ جو ہے دن رات لگاتے ہیں، کچھ تو باہر رہتے ہیں اپنے فیملی کو، اپنے شہر کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر. تو یعنی کہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے لیے وہ جو ہے سیکریفائسز اور محبت کرتے ہیں، اور کتنا فیملی پن جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کے اندر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ہے ایکچولی نشانی. ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے جو تم لوگ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو، اور پھر جو ہے یہ بیوٹیفل اللہ تعالیٰ جو ریلیشن اور سسٹم جو رکھا ہوا ہے. اب بعض کیسز میں تو ورسٹ کیسز میں جو ہے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ کچھ تو شوہر اتنے برے ہوتے ہیں کہ بھائی مارتے ہیں، الکوہول شراب پیتے ہیں، جیسا خاص طور پہ جو ہے تھوڑا سا کم طبقے میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. پھر بھی وہ بیچاری بیوی جو ہے ویسے گندے مارنے اور شراب پینے والے شوہر کے ساتھ بھی جو ہے وہ کس طریقے سے محبت سے پیار سے پھر اس کے ہی جو ہے خیال رکھتے ہوئے، مطلب وہ آ کر جو ہے پی کے مار کر جو ہے
آڑا ٹیڑھا لیٹ گیا تو پھر وہی جو ہے بیوی اٹھ کر جو ہے وہ اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا سسٹم اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں بیونڈ ہمارے جو ہے یعنی کہ دماغ جو ہے سوچنے پر قاصر ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت جو ہے یہ سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں اور محبت جو ہے اس کے اندر رکھ دیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کے اوپر غور کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے طریقہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بنائے ہوئے. اب اس کے علاوہ ایک آخری بات جو ہے اس میں جو ہے میں بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے کہ جہاں پر یہ جو خوبصورت جو ریلیشن ہے اس میں جب تک جو ہے محبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پیار ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, تو وہ ریلیشن جو ہے سب پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ریلیشن جو ہے وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں وہ سب سے خوبصورت ریلیشن بنتا ہے. پر جب جو ہے وہ ریلیشن میں جہاں پر شوہر اور بیوی ایک جگہ ایک چھت کے نیچے جمع ہے اور اس میں محبت کا جو اصل جو یعنی کہ ایسنس ہے وہ مسنگ اگر ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ شادی کا ریلیشن جو ہے بس ایک بوجھ بن کر رہ جاتا ہے, ایک جو ہے غم کا ذریعہ جو ہے بن کر رہ جاتا ہے. اور ساتھ میں جو ہے ایک مطلب میرے کو بولنے کے لیے بھی اچھا نہیں دکھ رہا پر ایک جانور کا جو ہے ریلیشن وہ بن جاتا ہے کہ صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب جو ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ وہ لوگوں کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ لائف کیسی ہو گئی, وہ جانوروں کی جیسی لائف ہو گئی کہ کوئی ریلیشن نہیں ہے, کوئی جو ہے دوسرا اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور بات نہیں ہے. تو یہ نہیں, بلکہ ہم کو کیا ہے کہ پہلی چیز ہم جو ہے ایک دوسرے کے لیے تسکین کا, محبت کا اور رحمت کا ذریعہ بننا ہے. اس کے بعد جو شادی کا مقصد ہے, اس کے علاوہ جو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو شادی کا مقصد رکھا ہے, اور آپ پر ہم جو ہے یہ بہت ہی بخوبی جانتے ہیں. بیوی مسلمہ خاص طور پہ جو ہے انمیرڈ جو گرلز ہے, میرڈ گرلز تو جو ہے سمجھ جاتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیا بیوٹیفل جو ہے یہ سسٹم رکھے ہوئے, پر انمیرڈ گرلز کو میں مخاطب کر کے بتا رہی ہوں کہ ان کو جو ہے یہ شادی والا سسٹم بہت برا سسٹم لگتا ہے, بہت ہی جو ہے خراب جو ہے نظر آتا ہے. یا پھر جو ہے کچھ لوگوں کو ٹھیک ہے خراب نہیں نظر آیا تو بھی جو ہے کیوں ہم اپنے جو ہے ماں کو چھوڑ کر جائیں, کیوں اپنے مائکے کو چھوڑ کر جائیں. تو اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے, یہ جو ہے ضروری جو ہے طریقہ ہے. اور ایکچولی یہ جو ہے ہماری جو ریسپانسبلٹی ہے نا, ہم جو دنیا میں جو بھیجے گئے تھے, کیا ریسپانسبلٹی ہے, کل ہم پڑھے تھے, یاد ہے آپ لوگوں کو, کیا ریسپانسبلٹی کے ساتھ ہم دنیا میں بھیجے گئے, مقصد کیا ہے ہماری وجود کا. چلیے جلدی فٹافٹ, رائٹ, ویری گڈ, زبردست, یہ ہوئی نا بات, ایسے جوابات آنا ہے. ٹھیک ہے, تو اقامت دین کے لیے, رائٹ, تو اقامت دین کے لیے اگر اب سوچ کے دیکھیے کہ میں وہ بچیوں کے لیے بول رہی ہوں جو شادی کو جو ہے نہیں مانتے. دیکھیے کہ شادی کو بہت برا, میں بھی سمجھنے والوں میں سے ایک تھی, بہت برا لگتا تھا مجھے شادی کے بارے میں کہ بھائی کیوں میں اپنے مما کا گھر چھوڑ کر جاؤں, اور پھر ایک فوبیا ٹائپ تھا. ٹھیک ہے, پر یہاں پر اگر ہم جو ہے اس کو اپنی مرضی نہیں بلکہ جب میں ایک مسلمہ ہوں اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دی, ٹھیک ہے, تو جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دی تو اب میری پوری لائف یعنی کہ میں ایم اے سلیو, رائٹ, ایم اے سلیو آف اللہ, ٹھیک ہے, سلیو گرل ہوں میں. تو جب میں اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری زندگی دے دی اور پھر میں ایک اللہ تعالیٰ کی غلام بندی ہوں, تو اللہ اٹھو بولے تو اٹھوں گی, بیٹھو بولے تو بیٹھوں گی, کھاؤ بولے تو کھاؤں گی, تو وہی احکامات میں سے ایک حکم جو ہے شادی کا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم شادی کس لیے کرنے کا ہے, میرے کو دل بول رہا ہے شادی کرنا ہے بول کے, ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو دل بول رہا ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے, پر اگر میں جو ہے میرے کو دل نہیں بھی بول رہا پر میں شادی کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اقامت دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ چیز کرنا ہے. کیونکہ شادی کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امت کو وجود میں لانے کے لیے. اگر ہر ایک لڑکی یا لڑکا یہی سوچے کہ بھائی میری, اب دیکھیں کون ریسپانسبلٹی لینا چاہیں گا, ہر کسی کو بنداز زندگی پسند ہے, لڑکوں کو بھی بنداز زندگی, لڑکیوں کو بھی بنداز زندگی, بھائی کھیلو کودو, دوستوں میں آؤ جاؤ, جو بھی کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لڑکا جب شادی سے پہلے کیا رہتی اس کی لائف, مزے کی لائف رہتی, دوستوں میں جاؤ آؤ, کرکٹ کھیلو, اپنے جو ہے کچھ بھی موبائل پہ جو ہے اپنے کاما کر لو, جو دل بولا انٹرٹینمنٹ کر لو, اور پھر جو ہے کھانا پینا, شاپ باہر جو ہے ہوٹلنگ کر لو, مزے سے آؤ سو جاؤ.
بھائی کیوں وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر کے کام کرے، جاب کرے، پیسے کمائے اور پھر بیوی بچوں کو کھلائے، گھر کے جو ہے کوتمیر پودینہ لاتے بیٹھے؟ بھائی اس کی بھی مزے کی زندگی ہے، اسی طریقے سے لڑکی کی بھی زندگی مزے کی ہے. پر اب یہاں پر یہ مزے کرنے دنیا میں تھوڑی آئے ہوئے ہیں، ہم جو ہے ایک مقصد کو پورا کرنے آئے ہوئے ہیں. یہاں پر جب ایک شوہر اور بیوی یعنی کہ ایک لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں اور شادی جب ان کی ہوتی ہے تو وہ ایکچولی اقامت دین کا ایک سٹیپ وہ لوگ پورا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو نسل وجود میں آتی ہے تو وہ نسل کو ہم امت محمدیہ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن امت محمدیہ کے اوپر جو ہے تعداد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر محسوس کریں گے کہ میری اتنی زیادہ امت ہے، اور جس میں جو عورت جتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس پہ وہ عورت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فخر کریں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے. تو جو عورتوں کے ماشاءاللہ سے زیادہ بچے ہیں تو وہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن فخر کا ذریعہ بننے والی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ایک مقصد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کا سسٹم رکھا ہے. اس کے بعد اولاد کی جو ہے نسل جو ہے وجود میں جب آتی ہے تو وہ امت محمدیہ میں کنٹریبیوٹ ایک ہم جو ہے کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اور پھر کنٹریبیوشن برا والا کنٹریبیوشن، ناقص والا کنٹریبیوشن نہیں ہونا ہے بلکہ بہترین کنٹریبیوشن ہونا ہے. تو اسی لیے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھ دی ہے. تو خاص طور پہ لیڈیز کے اوپر، ماؤں کے اوپر، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ماؤں سے کلوز ہوتے ہیں. تو تربیت کر جب ہم ایک اچھے جو ہے دائی کو، ایک اچھے جو ہے انسان کو، ایک اچھے مسلمان کو ہم جب وجود میں لاتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، ایکچولی اقامت دین کے لیے ہم سولجرز پیدا کر رہے ہیں. رائٹ، ہم سولجرز پیدا کر رہے ہیں. تو ہماری جو شادی ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑے مقصد کے تحت یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے. تو اس کو بینگ اے مسلمہ، بینگ اے سلیو آف اللہ، ہم کو اس کو قبول کرنے کا ہے. ہم یہ بالکل بھی نہیں بولیں گے کہ میں شادی نہیں کر لیتی، میں کئی کو کر لوں شادی. ٹھیک ہے، آپ اپنی پسند سے نہیں کر لیجیے، آپ کو پسند ہے بول کے مت کریے، آپ صرف اللہ کا حکم ہے بول کے کریے. تو یہ ہمارا جو ہے مقصد ہونا چاہیے شادی کے لیے. تو انشاءاللہ وہ جو ہم سٹیپ لیں گے، شادی کریں گے، تو وہ والا سٹیپ بھی جو ہے ہمارے لیے انشاءاللہ بہت بڑا آخرت میں جو ہے درجے کا اور اجر کا جو ہے انشاءاللہ سبب بنے گا. اور پھر اللہ کی رضا کے لیے جب ہم یہ سٹیپ لے کر شادی کرتے ہیں تو پھر وہ شادی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسی برکت اور ایسی خوشیاں اور ایسی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ سکینہ تسکین جو ہے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک بہترین زندگی جو ہے اپنی آگے بھی جو ہے گزار سکتے ہیں. تو ہم کیونکہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرے ہوئے ہیں تو یہ مقصد سے شادی کرنا ہے، اور شادی کے بعد پھر یہ مقصد کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مقصد کو جو ہے پورا کرنے کا ہے کہ بہترین فیملی کو جو ہے ہم کو جو ہے وجود میں لے کر آنے کا ہے، اور پھر جو ہے وہ محبت اور پیار بھی جو ہے شادی کے اندر جو ہے باقی رکھنے کا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان فی ذالک لآیات، کہ یہ نشانی ہے لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں، غور اور فکر کر. یتفکرون کا مطلب کیا ہے؟ غور اور فکر کرنے. اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے یقرؤون کہ وہ جو ہے اس کی قرات کر کے آگے بڑھ جاتے. تو ہم بھی دیکھیں کہ الحمدللہ ہم وہ یتفکرون میں شامل ہونے کے لیے ہم یہاں پر یہ آیت پر رکے اور اس کے اندر جو ہے گہرائی میں جا کر ہم اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو ہے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے کہ اس کے اندر نشانی ہے، پر جو غور اور فکر کرتے نا ان کے لیے نشانی ہے. اب جو پڑھ کے ایسی گزر جاتے جو ہے جیسا ہم رمضانوں میں جو ہے ڈل کے پڑھ لیتے، تو ویسے لوگوں کے لیے پھر اس کے اندر کوئی نشانی بھی نہیں دکھتی، سمجھ میں بھی نہیں آتا، جو ہے اس کے اندر سے جو ہے کوئی سبق بھی ہم کو نہیں ملتا. پر اگر ہم رکیں گے، غور کریں گے تو ایک ایک ورڈ کے اندر جو ہے بہت زیادہ گہرائی ہے. اور اس کی فی الوقت آج کے زمانے میں آج کے جنریشن کے لیے جو کی رول جو پلے کریں گا، ٹھیک ہے، یہ خوشیاں رکھنے، یہ سکون باقی رکھنے کے لیے، یہ محبت باقی رکھنے کے لیے اور یہ رحمت باقی رکھنے کے لیے آج کی زندگی میں. اور آخری جو میرا اس جو ہے آیت کے حوالے سے جو کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہو، جب شوہر روم میں ہو، یا جب شوہر آپ کے اطراف اور قریب ہو، تو آپ اپنے موبائلز کو بازو رکھ دیں.
یہ سب سے ایکچولی جو ہے بہت زیادہ جو ہے یعنی کہ انشاءاللہ محبتوں کو باقی رکھنے کے لیے ایک جو ہے کی رول جو ہے انشاءاللہ یہ پلے کرے گا. ایسا نہیں کہ آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, مطلب آپ اپنا جو ہے کام یا جو بھی چیزیں ہیں کر سکتے, پر جب شوہر آپ سے ایک ایکسپیکٹیشنز رکھ رہا کہ بھئی آپ ان کو جو ہے توجہ دیں گے, آپ ان سے بات کریں گے, جیسا خاص طور پہ جو ہے جیسا آفس سے اگر انہوں آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کام سے آئے ہوئے ہیں, یا پھر جو ہے رات کا ٹائم ہے, تو وہ ٹائم پہ جو خاص ان کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم رہتا ہے, تو اس میں جو ہے ہم یہ چیز کو اپنے بیچ میں جو ہے بیریئر بننے کی جو ہے نہ بنائیں, اس کو جو ہے رکاوٹ یا دوری کا جو ہے ذریعہ نہ بنائیں. اب دیکھیے کہ ہم شوہروں کو تو اپنے عمل سے ہی بتا سکتے, اب شوہروں کو تو سمجھانے والے بہت زیادہ جو ہے مسجدوں میں جو ہے خطبے موجود ہیں جمعے کے خطبے میں, تو اسی لیے کیا کریے ان لوگوں کو جو ہے ذرا جلدی جو ہے جمعے کے خطبے میں بھیج دیجئے, تاکہ وہاں پر جو ہے کچھ مول صاحب سے جو ہے وہ لوگ بھی کچھ نصیحتیں لے کر آئیں. اکثر کیا ہوتا کہ بھئی لاسٹ جب عربی کا خطبہ ہوتا رہتا تو وہ ٹائم پہ جو ہے جلدی جلدی جو ہے جمعے کے لیے بھاگتے ہیں, تو ذرا جو ہے جلدی بھیجا دیجئے. اب یہاں پر تو ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے, پر ہم کم سے کم اپنے عمل سے جو ہے یہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ جہاں پر شوہروں کی شکایت ہے تو وہاں پر بیویوں کی بھی شکایت ہوتی ہے کہ بھئی آتے ساتھ ہی موبائل میں بیٹھ جاتے, نیوز دیکھتے, اپڈیٹس دیکھتے, ساری چیزیں, اور نہیں دیکھتے تو بیوی کے آنکھوں میں نہیں دیکھتے کہ بیچاری کے جو ہے آنکھوں میں کتنا غم سارے دن کا جو ہے چھپا ہوا ہے, کتنی تھکان اس کے چہرے پر جو ہے باقی ہے. تو یہ تو ہے, پر ہم عمل سے بتا سکتے اور ان کے لیے جو ہے ہم انشاءاللہ دعا کر سکتے ہیں. تو جب آپ جو ہے ایک اچھی رومانٹک والی بیوی بن جائیں گی, ٹھیک ہے, اور جو ہے محبتوں کا اظہار کریں گے اور جو ہے بہت زیادہ ایکسپریسو ہو جائیں گے, اور بار بار جو ہے اپنی جو ہے محبت کا اپنے عمل سے, اپنے ورڈ سے, اپنے ایکشن سے, اپنے جو ہے انداز سے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کریں گے, تو پھر انشاءاللہ وہ جو میاں بھی جو ہے تھوڑے سے جو ہے اٹھ کے کھڑے ہو کے جو ہے بیٹھ جائیں گے اور بولیں گے کہ بھئی کیا بات ہے, بیگم کو جو ہے کہاں سے شادی کے بعد کے جو ہے دن یاد آ گئے. تو وہ والی چیز ہمارے کو بھی جو ہے کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورت کی جو ہے تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جنتی عورت وہ ہے جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے. جنتی عورت کون سی ہے؟ جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے. کس کو؟ صرف بچوں کو نہیں بلکہ میاں کو. اصل جو ہے یہاں پر جو ذکر ہے وہ کیا ہے, میاں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے. اور اگر میاں ناراض ہو جائیں تو جاؤ پھٹو بول کے نہیں بولنے کا ہے, بلکہ کیا کرنے کا ہے, جب جو ہے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ اپنے جو ہے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں اپنے آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہوتے. یعنی کہ جب تک کہ آپ مجھ سے جو ہے راضی نہیں ہوتے, جب تک کہ جو ہے ہمارے بیچ میں جو بھی پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہو جاتی, تو جب تک میں اپنے آنکھوں میں جو ہے نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی, یعنی کہ میں سوؤں گی نہیں. تو کبھی بھی جو ہے کانفلکٹس کو بہت زیادہ لمبا کبھی بھی نہ کھینچے. جیسا آپ کو دکھ رہا کہ کوئی چٹپٹ جو ہے انبن ہو گئی تو فوری سے جو ہے اس کو رجوع کرنے کی کوشش کریے, کیونکہ آپ جتنا ٹائم دیں گے اتنی اس کے اندر کرواہٹ پیدا ہوتے جاتی, اتنی ہی وہ جو ہے ورس شکل اختیار کرتی. حالانکہ شروع ہوتا اتنی چھوٹی سی بات پہ شروع ہو جاتا, پر جو ہے جتنا ہم اس کو ٹائم دیتے جائیں گے تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ورس ہوتے جاتا. تو فوری جب جو ہے رجوع ہونے والے بنے, ہم رجوع ہونے والے بنے, انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالی ہم کو جو ہے عطا فرمائے گا, اور یہ ادا ہو سکتا ہماری پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو, اور ہم کو ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے کر دے. ٹھیک ہے, اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ہم انشاءاللہ یہ کرنے والیاں بنیں گے, تو پھر جو ہے شوہر بھی جو ہے پھر ہمارے لیے وقت دیں گے, کیونکہ شوہر کو جو ہے ہم بہت زیادہ بورنگ نظر آ رہے. ٹھیک ہے, وہی پرانی جو ہے بیگم, وہی جو ہے بری حالتوں میں, وہی جو ہے چیخاں پکارے, بچوں کے پیچھے چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں, اور گھر میں جو ہے پورا کیوس مچا ہوا ہے, اور چیزیں یہاں وہاں بکھری ہوئی ہے, اور پھر جو ہے بیگم کے اندر سے جو ہے ادرک لہسن کی خوشبوئیں اور تڑکے کی خوشبوئیں آ رہی ہے, تو میاں کو جو ہے بیگم کے اندر کوئی انٹرسٹ جو ہے نظر نہیں آتا. جب دیکھو جب یا تو, اور پھر جو چھوٹے بیبیز ہیں تو بیگم کے پاس سے جو ہے صرف بچوں کے کھٹی جو ہے دودھ کی جو ہے اسمیل آتے رہتی, تو پھر میاں کو جو ہے موبائل زیادہ بہتر نظر آتا. تو ذرا ہم بھی جو ہے تھوڑا اٹریکٹیو بنے, رومانٹک بنے, تھوڑے سے جو ہے آگے پیچھے سے جو ہے اپنے بال بھی کاٹ لیں, لٹیں بھی چھوڑ لیں, اور تھوڑا سا جو ہے ہلکا سا میک اپ بھی کر لیں, تھوڑے سے اچھے لباس بھی پہن لیں اگر ہسبینڈ کی ایکسپیکٹیشنز ہے. تو بہرحال واٹ ایور جو بھی کر کے جو ہے انشاءاللہ کس طریقے سے اس کو لائیو بنا سکتے ہیں, ایسے کئی جو ہے یعنی کہ ٹپس موجود ہیں. انشاءاللہ ہم بھی کبھی اس کے اوپر
پھر ڈسکس کریں گے کہ کیا طریقہ جو ہے ہم اختیار کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال ہم کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے اپنے ریلیشن کو جو ہے ہم کو زندہ رکھنے والا بنائے، خاص طور پہ جس کی اولاد ہو جاتی، کیونکہ اولاد نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے ریلیشن جو ہے کافی لائیولی رہتا ہے، پر اولاد کے بعد ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ کام جو ہے انشاءاللہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک اچھا خاندان، ایک اچھی جو ہے اولاد ہم جو ہے وجود میں لائیں، اور پھر جو ہے ایک بہترین اقامت دین کی ٹورڈ جو ہے پورے فیملی کے طرف سے جو ہے ایک کنٹریبیوشن انشاءاللہ ہو سکے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، آیت نمبر 22 جو ہے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کی ہے اور تمہاری زبانوں میں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یعنی کہ ایک تو زمین اور آسمان کو بنائے اللہ تعالیٰ، انسان کو مٹی سے بنائے، پھر انسان کی جو ہے پیدا کر الگ الگ رنگوں میں جو ہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے الگ الگ لینگویجز میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو پھر اس کے بعد تم جو ہے کسی چیز میں جو ہے ایک دوسرے پر فوقیت محسوس نہ کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کر رہے تھے، آدم کو پیدا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے مٹی اٹھائی، کچھ جو ہے مٹی کالی بھی تھی، لال بھی تھی، سفید بھی تھی، تو اسی کے مطابق جو ہے انسانوں کے رنگ بھی جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. اس میں جو ہے کوئی کسی سے گورے جو ہے کالوں سے اپنے آپ کو بڑا فوقیت جو ہے محسوس نہ کریں کہ ہم گورے ہیں اور انہوں کالے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے اور یہ اختلافات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور آج کے زمانے میں تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. میں جو ہے وہ وائٹس اینڈ بلیکس والی بات نہیں کروں جو جیسا امریکہ کے جیسی جو ہے جگہوں پر موجود ہوتی ہے، کہ یعنی کہ ریسزم جو ہوتا ہے، میں یہاں پر وہ والی بات نہیں کروں. حالانکہ یہاں پر ایکچولی وہ والی بات مین ایکچولی آتی ہے کہ جو ریسزم ہوتا ہے، وائٹس بلیکس کے اوپر اپنے آپ کو فوقیت سمجھتے ہیں، سپیریئر سمجھتے ہیں. پر میں یہاں پر جو ہے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں، یعنی کہ ہم جو انڈینز ہیں، ہمارا ایک میڈیم طریقے کا جو ہے کلر ہوتا ہے، پر اس میں بھی جو ہے کچھ گورے ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم اتنا زیادہ جو ہے اپنے کو جو ہے اونچا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا جو ہے رنگ صاف ہے اور جو یعنی کہ کم ہے تو ان کو جو ہے بہت ہی جو ہے برا سمجھتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں جو ہے ہم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہے اور پھر ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر لینگویجز کی بھی بات کرے ہوئے ہیں کہ الگ الگ زبان بھی ہوتے ہیں، بولیاں بھی ہوتی ہے، کسی کی الگ طریقے کی زبان ہوتی ہے. ممبئی میں آپ دیکھیے الگ زبان پائی جاتی ہے، حیدرآباد میں الگ ہے، اور پھر بنگلور میں جو ہے آپ کو بالکل ڈفرینٹ نظر آتی ہے. کچھ جگہوں پہ تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اردو نہیں بات کرتے، وہاں کی جو ہے لوکل جو ہے لینگویج بات کرتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ پر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ہی نسل سے، ایک ہی وجود سے، کوئی کسی کو اپنے آپ سے جو ہے بڑا اور کمتر جو ہے نہیں سمجھنے کا ہے. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. اور پھر خاص طور پہ جو ہے جیسا شادیوں کے ٹائم پہ یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، یعنی کہ بہت ہی افسوس سے، اور بہت ہی بعض وقت تو افسوس جو ہے تھوڑا سا غصے میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے کہ چاہے جو ہے لڑکا کیسا بھی رہو، لڑکے کو بہت خوبصورت لڑکی چاہیے، بہت گوری لڑکی چاہیے، حالانکہ لڑکے کا رنگ بھائی کم رہنے کے باوجود لڑکے کے حساب سے دیکھیے نا. ٹھیک ہے، اگر آپ، میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ جو ہے لڑکا گورا ہے تو کالی بچی سے شادی کر لو، نہیں بول رہی ہوں میں، پر جو ہے اگر لڑکے کا رنگ بھی تھوڑا سا جو ہے سانولا ہے تو سانولے بچیوں سے جو ہے نکاح ہو سکتا ہے ان کا، رائٹ. تو ہر کسی کو جو ہے بس گوری بچی ہی چاہیے. تو پھر یہاں پر امبیلنس جو ہے ہم اپنے جو یہ غلط رویہ ہے اس سے جو ہے ہم یہ امبیلنس معاشرے میں کریٹ کریں. آج جو پرابلم ہو رہی شادیوں کی وہ ایکچولی ہمارے عمل کی وجہ سے ہو رہی یہ پرابلم، ورنہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اگر جو ہے سانولے سانولوں سے کر لو، گورے گوروں سے کر لو، کالے کالوں سے کر لو تو برابر ہوگا نا، دنیا میں جو ہے بیلنس رہے گا. پر یہاں پر جو ہے بالکل اس طریقے کا جو ہے معاملہ جو ہے نہیں پایا جاتا. اچھا پوتا پوتی کے خاطر جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے. اچھا تو جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ بعض ایسے بھی گھرانے موجود ہیں کہ جو بہت ہی جو ہے پیرنٹس جو ہے کم رنگ رکھتے ہیں، پر انہوں جو ہے پتہ نہیں کسی نسل میں دادا دادی نانا نانی کے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ گورے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل بھی کرائٹیریا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے بعض بہت زیادہ گورے جو ہے والدین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے جو کئی فور فادرز کی جنریشن سے جو ہے وہ بچی کسی کا کالا رنگ جو ہے لا لیتی ہے. تو یہ بالکل بھی کرائٹیریا نہیں ہے. اور پھر اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو جو ہے
ایسی بیٹی پیدا ہو جس کا رنگ کالا ہو، تو پھر اب آپ وہ بچی کو کہاں پر لے کر پھریں گے اور کس سے شادی کروائیں گے؟ اگر ہم معاشرے میں یہ جو ہے ہم اپنا جو ہے یعنی کہ سوچ اگر ہم لوگ بنا لیں گے تو یہ بہت ہی، کیونکہ ابھی میرے بھی جو گروپس ہے بایو ڈیٹا کے جو گروپس میٹریمونیل کے جو گروپس ہیں، تو اس میں جو ہے بس یہی ہے کہ ہر کسی کی ریکوائرمنٹ اب اتنی عالی ہے کہ یعنی کہ آپ کیسے بھی ہو. بعض تو افسوس کی بات یہ ہے نا کہ افسوس کروں میں یا سر پہ اپنے مار لوں یا غصہ کروں، نہیں سمجھ میں آتا کہ بعض تو جو ہے سیکنڈ میرج کے لیے اپروچ ہو رہے ہیں، خود سیکنڈ میرج کے لیے جو ہے لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے فرسٹ میرج والی یعنی کہ جو ہے ان میرڈ لڑکی چاہیے. تو یہ تو کتنی زیادہ ناانصافی کا جو ہے آپ کا تقاضا ہے. اگر آپ کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ اس کو جو ہے آپ کے لیے جو ہے بہت برکت دے اس میں. پر اگر جو ہے آپ کا کرائٹیریا، آپ کی سوچ ایسی ہوں گی تو پھر کس طریقے سے؟ اور پھر یہاں پر اور ایک چیز کے جو بیسک جو کرائٹیریا بنائے ہوئے، اب تھوڑا سا میرا فرسٹریشن نکلنے بھی دو کہ جو ہے کہ بھئی کوئی بھی رشتے کے ٹائم پہ یہ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہا، حالانکہ جو یعنی کہ جب ڈھونڈ رہے ہیں یا جو تقاضے کر رہے ہیں تو بڑے دینداری کے تقاضے کر رہے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں، ہم تو جو ہے ڈاوری کے خلاف ہیں، ہم تو جو ہے نہیں لیتے. پر کیا ہے کہ بھائی کم سے کم بستر تو دینا چاہیے نا لڑکی والے، کم سے کم جو ہے الماری تو دے دینا چاہیے، کم سے کم جو ہے مطلب بیڈ سیٹ تو دے دینا چاہیے. یہ بیسک جو بنائے ہوئے ہیں کہ کم سے کم یعنی کہ آپ اتنا، آپ کا بیٹا ناکارہ ہے کہ آپ کا بیٹا اپنی ہونے والی بیوی کے لیے بستر کا انتظام نہیں کر سکتا، تو پھر پوری زندگی کی ذمہ داری کا کیا جو ہے حساب سے جو ہے شادی ہو رہی ہے، اور آپ اپنے بچے کی کیا حساب سے شادی کر کے کسی اور کی بچی کو جو ہے کیا ذمہ داری پر لا رہے ہیں؟ آپ بینگ اے پیرنٹس، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سامنے والی بچی کے جو ہے والدین آپ کو جو ہے بیڈ سیٹ دے، یعنی کہ آپ اتنے نیچے جو ہے گر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ مطلب نہیں، ہم زبان سے نہیں بولتے بلکہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اور روم خالی کر کے جو ہے پینٹ کرا کے رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ روم جو ہے کوئی اور بھر دے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی، اگر دیندار ہیں، ٹھیک ہے، جو غیر دیندار ہے، جس کو اللہ اور رسول کا ڈر نہیں ہے، جس کو قرآن کا جو ہے علم نہیں ہے، جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا جو ہے یقین نہیں ہے، ان کے لیے میں نہیں بول رہی ہوں. پر جو کم سے کم دیندار ہیں وہ لوگ اگر یہ حرکت کر رہے ہیں اور قرآن کا حدیث کا علم رکھ کے یہ حرکت کر رہے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ آپ انہوں جو ہے آپ کے بچے کے لیے جو ہے بستر کا انتظام کریں گے، لڑکے کے لیے بستر کا انتظام کریں گے، تو یہ آپ کی سوچ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ہی کو مبارک. پھر قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے بس. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور بات میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے قابل بھی ہے کچھ بولنے کے لیے. تو خیر آیت نمبر 23 میں جو ہے مطلب پھر فرسٹریشن کسی اور دن میں نکالوں گی. آیت نمبر جو ہے 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے رات اور دن کا جو ہے جو انتظام رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا بتا رہے، دیکھیے کہ تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. یعنی کہ اب اس سے جو ہے یہ بھی دلیل مل گئی کہ بھائی رات میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سونے کو جائز رکھا ہے، اور ایکچولی بہت زیادہ آیتوں میں یہی بتایا گیا نا کہ رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سونے کا اور سکون کا ذریعہ بنایا. تو پر یہاں پر یہ آیت سے جو ہے دن میں بھی جو ہے سونے کی دلیل ملتی ہے، جس میں جو ہے آپ کا خیل اللہ آتا ہے. تھوڑا سا جو ہے دوپہر کے ٹائم پر جو ہے آپ سونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اجازت ہے. دن کے کوئی بھی حصے میں جو ہے سونے کی اجازت ہے، صرف وہ ٹائم جو ہے پسندیدہ نہیں ہے جہاں پر آپ کی جو ہے نماز نہیں ہوئی ہے اور آپ سو رہے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے کہ عصر کے بعد سونا جائز ہے کیا، مغرب کے بعد سونا جائز ہے کیا؟ اب دیکھیے کہ مغرب کے بعد سونا کے بارے میں جو حدیث ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، تو وہ ایکچولی عشاء پڑھے بغیر سونے کی جو ہے متعلق ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد سو جا رہا ہے اور عشاء نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر وہ چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے حدیث میں آتا ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے. پر اگر ایک شخص ہے کہ عشاء کا پورا انتظام ہے اور پھر جو ہے تھوڑا سا اس کی ڈیوٹی ایسی تھی، اس کی دن کا اسکیجول ایسا تھا کہ وہ اس کو ضرورت ہے تھوڑی سی جو ہے کسی دن کے کونے میں سونے کی، تو پھر اس کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اللہ کی نشانی ہے یہ کہ رات اور دن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سونے کا انتظام رکھا، تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ
بتائے کہ اور پھر تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں پھر فضل تلاش کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، یعنی کہ جب بجلی چمکتی ہے تو ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ کہاں پر طوفان آندھی آ جائے، اور پھر ایک امید بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے بارش آ کر مردہ زمین کو زندہ کر دے گی اور سرسبز اور شاداب جو ہے یہ کر دے گی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ سملر آیت ہم لوگوں نے کئی بار پڑھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مردہ زمین کو جو ہے بارش سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ورنہ دنیا کے کون سا بھی پانی لا کر آپ وہ جو ہے وہ ہریالی پیدا نہیں کر سکتے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پانی سے، چاہے آسمانوں سے ملنے والا رہو یا پھر جو ہے زمین کے اندر سے ملنے والا رہو، اس سے جیسے سرسب ہو سکتی ہے، تو کوئی دنیا میں ایسی پاور نہیں ہے جو پانی کو کریٹ کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ آسمان اور زمین دونوں بھی جو ہے اللہ کے حکم سے قائم ہیں، اور جب تم جو ہے یعنی کہ موت کے وقت ہو یا قیامت کے دن ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت بس ایک آواز دیں گے تو انسان مر کر اللہ کے پاس حاضر ہو جائے گا، یا مرنے کے بعد جب ایک آواز اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک جھڑک جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہوگی، تو پھر تمام جو ہے اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نکل کر جو ہے آنا شروع ہوں گے، اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع اور فرمان ہیں۔ تمام لوگ کیا ہے، کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اسی کے جو ہے فرمان ہے، اسی کے جو ہے انڈر جو ہے یعنی کہ محتاج ہے، اور اس کے جو ہے قانتون ہے، اس کے سامنے جو ہے عاجزی کے ساتھ جو ہے جھکے ہوئے ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی کہ یبدأ جو پھر ہمیں کل پڑھے تھے، یبدأ الخلق الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو جو ہے پھر سے اعادہ کرے گا، پھر سے ریپیٹ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے، یعنی کہ بہت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی آسانی سے یہ کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، ہر کام آسانی ہے، پر ایک تمہارے کامن سینس کے حساب سے ایک چیز جو تم پہلے ایک بار کر لیتے ہو تو وہ سیکنڈ ٹائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، بنسبت پہلی ٹائم کے جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کے لیے تو ویسے بھی ہر چیز آسانی ہے، پہلی بار رہو، 10 بار رہو، 10ویں بار رہو، پر اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے سمجھ کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ تمام تر کام کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جو مثال ہے وہ بہت ہی جو ہے بالا تر ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 27، دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کی جو مثال ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، زمین اور آسمان میں جو ہے اللہ کی مثال جو ہے بہت اعلیٰ ہے، اور وہ زبردست اور حکمت رکھنے والا ہے۔ تو جو ہے اچھا، العزیز کا مطلب کیا ہے، کوئی بتا سکتے؟ العزیز، ٹھیک ہے، زبردست، اوکے، قریب، اوکے، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، اوکے، اتھارٹی والا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، یہ آنسر بھی بہت اچھا ہے، جو چاہے وہ کرنے کی جو ہے طاقت رکھتا ہے، زبردست، اتھارٹی والا، ویری گڈ، پاورفل، ٹھیک ہے، اور کیا ہے اتھارٹی والا، ٹھیک ہے، دی مائٹی، زبردست، ٹھیک ہے، انتقام نہیں آئے گا یہاں پر، ٹھیک ہے، ویری گڈ، اوکے۔
تو مطلب ساری چیزیں جو ہے ماشاءاللہ دل میں اتر رہی ہے، آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے، چیزیں کلک کر رہی ہے. یعنی کہ صرف ہم جب ورڈ پڑھتے ہیں نا عزیز تو وہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اور زبردست پڑھنے پر بھی نہیں سمجھ میں آتی. یعنی کہ پوری قدرت جو چاہے وہ کرنے کی پوری قدرت اتھارٹی جو ہے رکھنے والا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ جو چاہے وہ کرنا بولے تو بغیر سوچے سمجھے دل جو بولا وہ. یعنی کہ جیسا ہوتے نا کہ کچھ لوگ جو ہے اتھارٹی تو ہوتی ہے پر حکمت ان کے پاس نہیں ہوتی. پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم بھی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی اتھارٹی سے جو ہے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ حکمت پر جو ہے مبنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کام کب کس وقت اور کس طریقے سے کس انداز میں جو ہے کرنا چاہیے، تو وہ اس مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں. تو یہاں پر آیت نمبر 27 پر ہم لوگ جو ہے آج کی کلاس کو اینڈ کریں گے اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم لوگ آیتوں کو جو ہے کنٹینیو کریں گے. تو کیونکہ آج کی جو آیت تھی شروع کی جو آیت تھی آیت نمبر 21 بہت ہی اہم اور ضروری آیت تھی اور اپنے گھروں کو جو ہے خوشحال بنانے کے لیے، گھروں کو سکون میں جو ہے رکھنے کے لیے جو ہے بہت اہم تھی، اسی لیے اس کو جو ہے کافی ہم لوگ ڈسکس کریں. اور پھر دیکھیے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر انسان اپنے گھر پہ ایٹ پیس رہے گا، اپنے گھر پہ جو ہے سکون میں رہے گا، تو پھر کیا ہے اس کو عبادتوں میں بھی مزہ آئے گا، تہجد میں بھی اچھا لگے گا، نمازوں میں بھی جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرے گا، قرآن بھی جو ہے پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، دین کا سب کام اور دین کے لیے کوشش جدوجہد سب چیزیں جو ہے آسان ہو جائے گی، سب چنگاسی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پر اگر جو ہے گھر کا ماحول خراب ہے اور گھر میں جو ہے انتشار ہے، گھر میں جو ہے بس ایک دوسرے کی جو ہے کٹ پٹ جو ہے چلی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر تانے چل رہے، ایک دوسرے کی کمی گنائی جا رہی، ایک دوسرے کی جو ہے فراؤننگ فیسز جو ہے ایک دوسرے کے دیکھے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے کہ اس میں پھر عبادتیں بھی بہت زیادہ جو ہے متاثر ہوتی. تو اقامت دین تو پھر جو ہے حیدرآبادی سٹائل میں جو ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اب مناسب نہیں ہے میرے لیے ریکارڈنگ میں ایٹ لیسٹ بولنا، ورنہ کلاسز میں تو میں یوزلی بہت ہی فخر سے بولا کرتی تھی. تو جو ہے اب ذرا ریکارڈ ہو رہا نا تو تھوڑا سا احتیاط کر لینا پڑے گا. تو بہرحال تو یعنی کہ اقامت دین کا کام تو بالکل بھی پھر جو ہے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اسی لیے جو ہے بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ کیا ہے، میرے خیال سے انڈرسٹوڈ ہے آپ لوگوں کے لیے، رائٹ. تو ان میرڈ بچوں کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھیں آج، اور پھر وہ لوگ جو ہے استخارہ کی دعا بھی پڑھیں ساتھ میں ترجمے کے ساتھ، اور پھر جو ہے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہترین سپاؤس جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے عطا کرے، جو ہمارے لیے جو ہے یعنی کہ آخرت میں سیڑھی کا جو ہے ذریعہ بنے، ہمارے آخرت میں جو ہے اونچے درجات اور بلندی کا ذریعہ بنے. تو یہ کام آپ کو جو ہے ان میرڈ لڑکیوں کو کرنے کا ہے اپنے لیے، اور جو میرڈ لڑکیاں ہیں وہ بھی آج 2 رکعت جو ہے دعا جو ہے نماز پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آپ نے نعمت رکھی ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے بعض وقت، یا پھر جو ہے صحیح جو ہے اس کی یعنی کہ ویلیو نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو اس کے لیے جو ہے ہم دعا کریں. اور پھر ساتھ میں آگے بھی جو ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے ایک دوسرے کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا جو ہے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا، سکون کا ذریعہ بنا، مودت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا. تو یہ جو ہے ہم اپنے لیے دعا کریں، اور اس کے لیے پریکٹیکل ایک تو ہو گئی دعا، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے پریکٹیکل جو کام ہے، ٹھیک ہے، تو جو پریکٹیکل عمل ہے تو وہ والا جو ہے عمل ہم جو ہے کریں محبت سے، پیار سے، اور پھر جو شوہر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جس کا آپ کو جو ہے کافی جو ہے یعنی کہ کلیئر ہے، سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو وہ والی چیز بھی جو ہے ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جو ہے ہمارے اندر جو ہے، اور پھر وہ جو رومانٹک والے باتیں ہیں، رومانٹک والے ورڈز ہیں، رومانٹک والے انداز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صرف جو ہے موبائل کے اندر فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ٹنگ بول کے آنکھ مار رہے اور پھر جو ہے وہ سامنے والے کے دل کے اوپر جو ہے یعنی کہ گھائل ہو کے جو ہے دلاں اندر سے پھٹ کے نکل رہے، تو وہ جو ہے ایکچولی ریئل لائف میں کرنے کا ہے اپنے شوہر کے ساتھ.
تو وہ والا جو ہے ہم اچھے ہر اچھا انداز، ہر اچھی بات، ہر اچھا معاملہ، ہر اچھا جو ہے سینٹنس، ٹھیک ہے، شاعری جو بھی ہے تو وہ آپ جو ہے اس میں ایکسپریس کریں. اور جو ہے میرے اسٹیٹس پہ بھی جو ہے آپ کچھ امیجز چاہیے تو لے سکتے ہیں اور اپنے میاں کو جو ہے فارورڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کی، میری تمام بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ میرے بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ میری پورے بچوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک صالح جوڑے عطا فرما دے. جتنی بچیاں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ماؤں کے دل پہ جو بھی گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ، میں ان کی ماں نہیں ہوں پر ایک روحانی ماں ہوں، اور اس میں جو ہے میں اپنی جگہ پہ وہ تکلیف اور وہ برڈن جو ہے میں محسوس کر سکتی ہوں کہ وہ بچیوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوں گی، وہ ماؤں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوں گی کہ جو بچیاں جو ہے انمیرڈ ایج کو کراس کر چکی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس میں ہم میں سے ہر ایک کو میرے خیال سے بینگ جو ہے امت، بینگ ایک یونٹ محسوس کرنا چاہیے یہ تکلیف کو، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے دعا بھی کریں، ایک دوسرے کے لیے کوشش بھی کریں، ایک دوسرے کے لیے معاملات کو آسان کریں، اور ہمارے جو کرائیٹیریاز آف ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو کم کریں تاکہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو شادی کے لیے جو اتنا مشکل ہو گیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے یہ تمام چیزیں کرنے کی اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرما دے، ہماری بچیوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو بچیاں میرڈ ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرما دے، ان کی زندگیوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ ازواج کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا، مودت کا اور رحمت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ تمام جو ریلیشنز ہے جو آلریڈی بگڑ چکے ہیں، جو آلریڈی خراب ہو چکے ہیں، جس کے اندر جو ہے نفرتیں یا دوریاں یا پھر جو ہے کھٹاس آ گئی، اللہ تعالیٰ وہ تمام جو برائی آ گئی بھی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. ان کی جو ہے زندگی کو پھر سے جو ہے خوشیوں سے، رونقوں سے، محبتوں اور پیار سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو جو ہے بھر دے. اور جو ظالم شوہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی تو توفیق عطا فرما دے کہ اپنی بیویوں کی جو ہے قدر کرنے والے بنے، بیویوں سے محبت کرنے والے بنے، بیویوں کے ٹورڈز لائل رہنے والے بنے، بیویوں کا خیال کرنے والے بنے، بیویوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے، بیویوں کے فیلنگز کا خیال کرنے والے بنے، ان کو عزت دینے والے بنے، ان کی جو ہے ضروریات کو پوری کرنے والے بنے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور میری تمام بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور میری تمام بہنوں کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اپنے شوہروں کی قدر کو سمجھنے والے بنے، ان کی سیکریفائزز کا جو ہے احساس کرنے والے بنے، ان کی جو ہے محبت کا جو ہے احساس کرنے والے بنے، ان کے جو ہے رحمتوں کا جو ہے احساس کرنے والے بنے، اور ان کے ٹورڈز جو ہماری ریسپانسبلٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے والے بنے، ان کے ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے والے بنے، ان کو خوشیاں دینے والے بنے، ان کو سکون دینے والے بنے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا ان کے لیے بنا دے کہ پھر ان کو ہمارے علاوہ کسی اور کی ضرورت محسوس نہ ہو، ان کی نظریں کسی اور عورت کی طرف نہ اٹھے، ان کی جو ہے فیلنگز کسی اور کے لیے جو ہے نہ آئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جو ہے ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا، ہمارے ریلیشن سے شوہر اور بیوی کے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جو ریلیشن تو نے ایک آیت کے طور پر اللہ پیدا کیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک بہترین نسل کو وجود ملا، اور جو ہے ہمارے امت محمدیہ کے لیے بہترین کنٹریبیوشن ہو، جس کے ذریعے سے ہم ایسے سولجرز پیدا کریں، ایسے پیاری جو ہے نسل پیدا کریں، ایسے دین کے دائی جو ہے ہم پیدا کریں جو اقامت دین کا کام کرنے والی ہو. اور ہماری تمام نسل تا قیامت تک کے آنے والی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ تو ہدایت رکھ دے، تو جو ہے قرآن کی محبت ان کے دلوں میں رکھ دے. قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہو، ہمارے دل میں ہو، ہماری زندگی میں ہو، اور قرآن کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے. اور یہاں تک کہ ہم قرآن کے ساتھ قبر میں جو ہے اٹھائے جائیں، اور قبر میں جو ہے قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، ہمارے دل کی بہار بنا، ہماری جو ہے قبر کا نور بنا، اور ہماری آخرت میں سفارش کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، ہماری زندگیوں کو برکت اور عافیت سے بھر دے، اور ہم کو جو ہے ہمارے شوہروں کو جنت تک بھی ہمارا ساتھی بنا کر اٹھا، اور جنت میں بھی جو ہے ایسے ہی خوبصورت ریلیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہم کو باقی رکھ. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.